بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپوزیشن اتحاد ٹوٹ گیا، نواز شریف کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے، جبکہ پیپلز پارٹی نے 18 اکتوبر ماننے سے انکار کر دیا۔ اس پر آج ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے، جبکہ دوسری طرف شیخ رشید کے سوالات پر نواز شریف کی چپ، جبکہ مولانا فضل الرحمان بالآخر نیب کے ریڈار پر آ گئے۔ احتساب کا ایک نیا مرحلہ شروع ہو چکا، اس پر بھی آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ اپوزیشن اتحاد نے اے پی سی میں حکومت مخالف تحریک کا آغاز کیا تو بلاول بھٹو نے مولانا فضل الرحمان کو تقریر نہ کرنے پر اشارہ کر دیا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے لیے قابل قبول نہیں۔ لیکن جب مولانا فضل الرحمان کو پی ڈی ایم کی سربراہی مل گئی تو اس پر بھی بلاول بھٹو نے شدید اعتراض کیا اور ان میں مخالفت دیکھنے کو ملی، اور انہوں نے کہا کہ باری باری یہ قیادت سب کو سونپی جائے، اور ان کی یہ بات مان لی گئی۔ البتہ مسلم لیگ نون نے جلد بازی میں لاہور میں پہلا جلسہ کر کے حکومت کی طرف پہلا پتھر پھینکا، جو ٹھیک نشانے پر تو نہ لگ سکا، البتہ اس کا نتیجہ یہ نکلا نواز شریف، مریم نواز اور دیگر 5 رہنماؤں کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کوئٹہ میں 11 اکتوبر کی بجائے 18 اکتوبر کو جلسہ رکھنے کی تجویز دی، مگر بلاول بھٹو یہاں پر رکاوٹ بن گئے اور انہوں نے مولانا کی دی ہوئی تجویز کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی 18 اکتوبر کو سانحہ کارساز کے حوالے سے دن مناتی ہے، جبکہ مولانا فضل الرحمان فرماتے ہیں کہ 18 اکتوبر کا جلسہ تمام دوستوں کی سہولت کے لیے رکھا گیا ہے۔ اپوزیشن اتحاد قومی مفاد میں ہے اور اسے ہر قیمت پر آگے بڑھایا جائے گا۔ اس سے قبل اپوزیشن اتحاد نے 11 اکتوبر کو کوئٹہ میں جلسے کا اعلان کیا تھا، مگر آج اجلاس میں 11 اکتوبر کی تاریخ کو تبدیل کر 18 اکتوبر کرنے کی تجویز دی گئی، جس پر بلاول بھٹو خاموش نہ رہے اور مولانا کے اس تجویز کو بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 18 اکتوبر کا جلسہ اپوزیشن اتحاد جلسہ ہوگا یا پیپلز پارٹی مائنر جلسہ ہوگا، کیونکہ سانحہ کارساز میں سابق وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہوئی تھی اور یہ دن پیپلز پارٹی کے لیے نہایت ہی اہم ہے۔ اگر دیکھا جائے تو 18 اکتوبر کا جلسہ پیپلز پارٹی کے لیے بھی امتحان کی گھڑی ہے، کیونکہ آصف علی زرداری کی صحت جو ہے وہ اجازت نہیں دیتی کہ وہ سانحہ کارساز کے جلسوں میں شرکت کر سکے، تو اس ضمن میں بلاول بھٹو زرداری ہی ان پروگرامز کی قیادت کر سکتے ہیں۔ لیکن مولانا فضل الرحمان نے 18 اکتوبر کی تاریخ دے کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ ان کے لیے صرف اقتدار اہمیت رکھتا ہے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کی قربانی اور شہادت سے مولانا فضل الرحمان کو کوئی فرق نہ پڑتا تھا اور نہ پڑتا ہے۔ سیاسی تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں کہ 18 اکتوبر کو بلاول بھٹو زرداری کوئٹہ جلسے میں شرکت نہیں کریں گے اور اپوزیشن اتحاد کو 18 اکتوبر کا جلسہ پیپلز پارٹی کے بغیر ہی کرنا پڑے گا۔ مگر اب دیکھنا یہ ہے کہ 18 اکتوبر کے بعد پیپلز پارٹی اس اپوزیشن اتحاد کا حصہ رہتی ہے یا اس سے الگ ہو جاتی ہے۔ اب اس کے ساتھ ہی ہم بات کرتے ہیں کہ شیخ رشید کی سوالات پر نواز شریف چپ کیوں ہے۔ تو اس پر وفاقی وزیر شیخ رشید احمد نے ایک بار پھر نواز شریف کو للکار دیا ہے اور کہا ہے کہ نواز شریف نے میرے 10 سوالوں کے جوابات نہیں دیے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے چند لوگوں کو یہ علم نہ ہو کہ آج سے چند روز قبل شیخ رشید صاحب نے والیوم 10 کھولا تھا، جس میں انہوں نے نواز شریف سے 10 سوال پوچھے تھے، لیکن تاحال نواز شریف صاحب کی طرف سے ان 10 سوالوں کے جوابات نہیں دیے گئے۔ تو اس پر شیخ رشید نے کہا کہ میں ان کی تمام پول کھول دوں گا اور حقیقت سے آپ سب کو آگاہ کر دوں گا۔ آخر وہ ایسے کون سے راز ہو سکتے ہیں جو شیخ رشید اپنے سینے میں چھپائے بیٹھے ہیں اور ان کو نواز شریف سے اپنے سوالات کے جوابات پانے کے لیے کڑک انداز اپنانا پڑ رہا ہے۔ اب یہ سوال تو اپنی جگہ ہے، لیکن شیخ رشید احمد مزید کہتے ہیں کہ نواز شریف بتائیں کہ انہوں نے بے نظیر بھٹو کی کردار کشی میں کس کو استعمال کیا۔ نواز شریف نے نیپال میں مودی سے جو ملاقات کی، کیا اس کا احوال دفتر خارجہ کو بتایا؟ نواز شریف بتائیں کہ کالے کوٹ میں میمو گیٹ کی درخواست گزار کون تھا؟ میں نے 10 سوال کیے جن کا کوئی جواب نہیں آیا، میں سب کو حقیقت بتانے جا رہا ہوں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اپوزیشن جماعتوں کو عوامی حمایت حاصل نہیں ہے۔ 11 کو 18 تاریخ کر دیا گیا، ان کا ساتھ اس دن بھی کوئی نہیں دے رہا۔ پی ڈی ایم اندر سے اب متحد نہیں ہے، پیپلز پارٹی والے استعفے اب نہیں دیں گے، نون لیگ سے شین لیگ ضرور نکلے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ مریم نواز نے 10 مارچ ٹویٹر اکاؤنٹ کیوں بند کیا؟ وہ اس لیے کہ آپ کو باہر جانے دیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اپوزیشن سے حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے،
وزیر اعظم اپنی آئینی مدت پوری کریں گے، عمران خان صاحب اسمبلی چھوڑ دیں گے لیکن NRO کبھی بھی نہیں دیں گے۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ جس طرح سے شیخ رشید صاحب نے پہلے والیوم 10 کھولا تھا، نواز شریف صاحب سے 10 سوال پوچھے تھے، ان کو ان کے جوابات نہیں ملے، لیکن اب پھر سے جو انہوں نے نواز شریف صاحب سے کچھ سوالات پوچھے ہیں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پر نواز شریف صاحب یا مریم نواز کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں۔ ان سوالات کو بھی وہ پہلے کی طرح اگنور کرتے ہیں یا اس پر کوئی رد عمل دیتے ہیں۔ دوسری جانب تازہ ترین خبر یہ بھی سامنے آئی ہے، چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے PDM کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے خلاف آمدن سے زائد اثاثوں کی انکوائری کی منظوری بھی دے دی ہے۔ ان کی زیر صدارت نیب خیبر پختونخوا کی جانب سے کچھ کیسز پیش کیے گئے ہیں، جبکہ چیئرمین نیب نے مولانا کے خلاف آمدن سے زائد اثاثے بنانے سے متعلق کیس کی بھی منظوری اب باقاعدہ طور پر دے دی ہے۔ اس کے علاوہ کیپٹن صفدر، امیر مقام اور شیر اعظم وزیر کے خلاف بھی انکوائری کی منظوری دے دی گئی ہے۔ چند روز قبل بھی میڈیا پر اس طرح کی اطلاعات آ رہی تھی کہ نیب نے مولانا فضل الرحمان کے خلاف بھی انکوائری کی منظوری دی ہے، تاہم اس کے بعد ہی نیب نے اس خبر کی تردید کرتے ہوئے کہا تھا کہ نیب نے ایسا کوئی اعلامیہ جاری نہیں کیا، جس پر JUI نے اس پر مزید کہا تھا کہ اگر مولانا فضل الرحمان کو گرفتار کیا گیا تو ہماری تحریک سے حکومت خود انہیں رہا کر دے گی۔ ادھر لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر نواز شریف، مریم نواز، شاہد خاقان عباسی اور دیگر رہنماؤں کے خلاف بھی بغاوت کے مقدمے درج کر لیے گئے ہیں۔ اس کے جواب میں مسلم لیگ نون کی رہنما اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے حکومت کو کھلا چیلنج کیا ہے اور کہا ہے کہ سیاسی میدان میں مقابلہ کرنا ہے تو آؤ، حکومت کارکردگی سے بات کرتی ہے، گالیوں سے بات نہیں کرتی، یہ غداری اور بغاوت کی ہتھ کنڈے نہیں چلیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ آج سیاست میں غداری لے آئے، غدار وہ ہے جو کشمیر کا سودا کرتا ہے، پاکستان کے خلاف بغاوت اور معیشت تباہ کرتا ہے، ہمت ہے تو ہتھ کڑی لگاؤ، نون لیگ حاضر ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر آئین کی بات کرنا بغاوت ہے تو پاکستان میں روز بغاوت ہوگی، اپنے حق کے لیے بات کرنا اگر بغاوت ہے تو ہر روز پھر یہ بغاوت ہوگی، اگر حکومت کو گھر بھیجنے کی بات کرنا غداری ہے تو پھر یہ بغاوت ہوگی۔ وفاقی وزراء میں ہمت ہے تو بدر بشیر کا سہارا نہ لیں، خود سامنے آئیں، وزیر داخلہ اپنے نام سے مقدمہ درج کروائیں۔ مسلم لیگ نون ان تمام مقدمات کا سامنا کرنے کے لیے بالکل تیار ہے۔ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان محاذ آرائی جو ہے وہ اب اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے۔ اپوزیشن اتحادی جو ہے وہ حکومت کو بار بار للکار رہے ہیں، لیکن حکومت جو ہے وہ ابھی تک اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کر رہی ہے، جبکہ سیاسی تجزیہ نگاروں کے مطابق کہ اپوزیشن جماعتوں کا جو اتحاد ہے وہ محض کوئٹہ جلسوں تک ہی محدود ہے۔ اس جلسے میں اپوزیشن جماعتوں کا اتحاد واضح طور پر نظر آ جائے گا کہ کس طرح سے یہ متحد ہیں یا ان میں ایک دراڑ پڑتی ہوئی نظر آئے گی۔ ادھر مولانا فضل الرحمان جو اب تک حکومت کو آنکھیں دکھا رہے ہیں، نیب کے شکنجے میں آئیں گے تو ان کا لہجہ بھی بدل جائے گا، کیونکہ کرپٹ عناصر ہمیشہ اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے زیادہ بولتے ہیں۔ اب آخر میں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کو، جنہوں نے حکومت کو کھلا چیلنج کیا ہے کہ یہ اگر ہوا تو وہ ہوتا رہے گا یا وہ ہوا تو یہ ہوتا رہے گا، اگر ان سے کوئی بندہ پوچھے کہ جب یہ اپنے دور اقتدار میں تھے تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے حکومت کی جب چند دن باقی رہ گئے تھے تو انہوں نے سوئی گیس کے معاہدے پر دستخط کیے اور اس معاہدے کو یہ پھر آخر میں چھوڑ کر بھاگ نکلے تھے اور پھر سارا ملبہ انہوں نے آنے والی حکومت پر ڈالا تھا۔ جبکہ اگر ہم نواز لیگ کے دور اقتدار کی بات کر لیں تو ان کے دور اقتدار میں اگر کوئی بندہ ان سے پوچھے کہ انہوں نے اپنی دور اقتدار میں کیا کیا تو ان کی جانب سے پھر وہی شہباز شریف کا بیانیہ آئے گا کہ فلاں روڈ جو ہے وہ نواز شریف نے بنائی، فلاں پل نواز شریف نے بنایا۔ حالانکہ ان سے کوئی بندہ اگر پوچھے کہ انہوں نے عوام کے لیے کیا کیا، ملک کے لیے کیا کیا، اصل میں ان کی ایک اسٹریٹجی تھی کہ یہ کرتے کچھ یوں تھے کہ حکومت جتنی بھی تھی سب قرضے تھلے پاکستان کو آہستہ آہستہ دباتے رہتے تھے، عوام کو ریلیف دیتے تھے۔ لیکن جب عمران خان کی حکومت آئی تو اب عمران خان نے آہستہ آہستہ جو قرضے ہیں پاکستان کے اوپر وہ واپس لوٹانا شروع کیے ہیں، جس کی وجہ سے عام لوگوں کو اب جو ہے مہنگائی بھی کچھ زیادہ دیکھنے کو ملی۔ یہ میری ایک پرسنل رائے ہے جس میں آپ میں سے کسی کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے۔ آپ آنے والے دنوں میں کس پارٹی کو اقتدار میں دیکھنا چاہتے ہیں، اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔